قرآن پاک کی کسی بھی سورہ پڑھنے کا نہ تو کوئی خاص پروسیجر ہے، نہ کوئی اس کا کوئی طریقہ ہے. سیدھی سیدھی بات ہے کہ انسان قرآن پاک پڑھتا رہے. جہاں تک میری ناقص معلومات کا تعلق ہے، سورہ طٰہٰ سے سیلف کانفیڈنس بلڈ نہیں ہوتا. سورہ طٰہٰ کو اگر محبت سے پڑھا جائے اور خالصتاً رب کے لیے پڑھا جائے کہ رب کا کلام ہے، تو اس کے انعامات جو ملتے ہیں، جنرل سٹیٹمنٹ ہے میری، میں سوال پوچھنے والے صاحب کے لیے ان پرٹیکولر عرض نہیں کر رہا. وہ اگر نام ہوتا میرے سامنے تو میں شاید زیادہ بہتر کوئی چیز بتا پاتا. سورہ بقرہ کا 7واں رکوع اگر پڑھا جائے تہجد کے بعد اور اس کو 7 مرتبہ پڑھیے تو اس سے سیلف کانفیڈنس بہت بہتر ہو جائے گا. سورہ طٰہٰ پڑھنے سے ایک چیز تو آئے گی، اور جو چیز ہمارے پاس پہلے ہی کثرت سے موجود ہے اس کو اور جمع کرنے کا ہمیں فائدہ شاید نہ ہو، وہ ہے کہ جلال بہت آ جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے اس میں ہم پہلے ہی سیلف سفیشینٹ ہیں، خود کفیل ہیں غصے میں اور جلال میں، تو وہ مزید اکٹھا کر کے کیا لیں گے. اگر کسی طرح سے ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور اس سے ہمارے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات مبارکہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اف اور درگزر بہت زیادہ ہے، اس کو نمایاں حیثیت حاصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و عادات حمیدہ میں. تو قرآن پاک کے پڑھنے سے اگر ہمارے اندر یا کم سے کم میرے اندر برداشت، درگزر اور معاف کر دینا آ جائے، کیونکہ ابھی تو یہ عالم ہے کہ میں آپ سے بڑا ہنس کے بات کر رہا ہوں، لیکن آپ ہلکی سی کوئی تنقید تو میرے اوپر کیجیے اور دیکھیے پھر میرا رنگ ڈھنگ کیا ہے. تو اگر اپنی ذات پر تنقید برداشت کرنا آ جائے مجھے، نہ صرف اس کو میں خوش دلی سے ود اے اسمائلنگ فیس برداشت کروں، بلکہ تنقید کو قبول بھی کر لوں اور اس میں سے سبق حاصل کر کے اپنے آپ کو کریکٹ کر لوں. اور سیلف کانفیڈنس اس وقت آتا ہے جب انسان کو یہ پتا ہو کہ میرے اندر کچھ ہے، چاہے وہ علم، چاہے دولت، چاہے عہدہ، چاہے قوت، جسمانی قوت. اس سے کانفیڈنس انسان میں آتا ہے. تو جب آنکھیں کھلیں گی، باطن کی آنکھیں، فہم و فراست پیدا ہوگی، علم بڑھے گا، تو اس سے انسان کا کانفیڈنس بھی بلڈ اپ ہوتا ہے.